عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور اسی طرح کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل فنا و بقا کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ہاں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبشی غلام کا آقا پانی کے مشک کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی دور سے اپنی آتی ہوئی اونٹنی پر نظر پڑی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جو اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی اس کی حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اس کی ہے، مشک بھی اسی کا ہے، لیکن سوار اجنبی ہے۔ آخر اس کا اپنا حبشی غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوار نے اظہار حیرت کرتے ہوئے جواب دیا، ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قدیم غلام کو بھی آپ نہیں پہچانتے؟ آپ کا غلام تو میں ہی ہوں، اور آپ کا کون غلام ہے؟ آقا نے غضبناک ہو کر جواب دیا، مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غلام حبشی نسل کا تھا۔ اس کے چہرے پر یہ سفید نور کہاں تھا؟ اب جو آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔ جذبات میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا، یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں۔ اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ رہ گئی میرے چہرے کی چاندنی تو سنو۔ دوپہر کا وقت، عرب کا تپتا ہوا ریگستان، مسافرت کا عالم اور پانی کا ختم ہو جانا۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم بے بسی میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناقہ سوار یعنی اونٹوں کے سوار نظر آئے۔ سردار قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امید بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز دو، شاید ہماری مدد انہی کے ہاتھ پر مقدر ہو گئی ہو۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا۔ خوشا نصیب کے سلطان حجاز کے کان مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے، چلو اس کی مدد کریں۔ ہوا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ ناقہ سواروں میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ سب پکار اٹھے، اے رحمت و نور والے، ہم پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں، تمہارے مشکیزہ میں پانی کے چند قطرے ہوں تو ہماری نظر کر دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی نسل کا غلام اپنی اونٹنی پر پانی کا ایک مشک لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کہو کہ چل، تجھے پیغمبر آخر الزماں بلا رہے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک حبشی نژاد ناقہ سوار نظر آیا۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ سرکار کا نام مبارک سنتے ہی وہ حیران رہ گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے وہ پیدل اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ ایک ہی جلوے میں وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں پر اپنی مشق کا منہ کھول دے، خدا تجھے روشن کرے۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشق کا منہ کھول دیا۔ آب شار کی طرح پانی کا دھارا گر رہا تھا اور قافلے والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اب مشق کا منہ بند کر لے۔ مشق کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی کہ کئی مشقوں کے برابر پانی بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مشق کا ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوا تھا۔ قربان تو پہلی نظر میں ہو ہی چکا تھا، اب یہ
کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ شوق کو دبا نہیں سکا، بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا۔ تو یہ برکت ہے نخلستان عرب کے اس پیغمبر کی جس کے چہرائے زیبا کا عکس دل ہی کو نہیں چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آج نور کے اس سمندر میں نہا کر آ رہا ہوں مالک، پہاڑ کی ایک وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا، دم رخصت انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر مس کر دیے تھے، اسی کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔